امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان میں 1 مئی کو امریکی افواج کے انخلاء کی حتمی تاریخ کو پورا کرنا مشکل ہوگا۔ یہ بات انہوں نے کل وائٹ ہاؤس میں اپنی پہلی پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتائی۔ نخوت مالک اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نخوت، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ کیسی رہی پہلی پریس کانفرنس پریزیڈنٹ بائیڈن کی؟ جی، امریکی صدر جو بائیڈن کی بحیثیت امریکی صدر یہ پہلی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے ملک کے داخلی امور خصوصاً امیگریشن کے بارے میں صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی حکومت کے پہلے 100 دن میں ملک میں کورونا کے خلاف ویکسین کے 200 ملین شاٹس ایڈمنسٹر کرنے کے نئے ہدف کے بارے میں بھی بتایا۔ صحافیوں نے ان سے داخلی امور کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا، چین اور افغانستان کے بارے میں بھی سوال کیے۔ افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء کے سوال پہ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی فوج کا افغانستان سے انخلاء ضرور ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہوگا کب، اور اس کی کچھ ٹیکٹیکل ریزنز یا تدابیر کی کمی جو تھی انہوں نے بتائی۔ آئیے سنتے ہیں انہی کے الفاظ میں انہوں نے کیا کہا۔ So what we've been doing, what I've been doing, and what Secretary Blinken has been doing we've been meeting with our allies. میں جو کچھ کر رہا ہوں اور جو کچھ سیکرٹری بلنکن کر رہے ہیں، ہم اپنے اتحادیوں سے مل رہے ہیں، ان اتحادیوں سے جن کی افواج نیٹو سے منسلک ہیں اور افغانستان میں ہیں، اور اگر ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم اسے محفوظ اور مؤثر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اور سیکرٹری بلنکن اس ہفتے برسلز میں نیٹو اتحادیوں سے مل رہے ہیں، اور جلد ہی اقوام متحدہ کی سربراہی میں اجلاس ہونے والا ہے جس میں بات ہوگی کہ اس جنگ کو کیسے ختم کیا جائے۔ لیکن میرا ارادہ وہاں ہمیشہ رہنے کا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے اور کون سے حالات ہوں گے جن میں ہم اس معاہدے پر عمل کر سکیں گے جو صدر ٹرمپ نے کیا اور جس پر لگتا ہے کہ سرے سے عمل ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ لیکن ہم وہاں زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، صدر بائیڈن نے واضح کیا ہے کہ 1 مئی کو امریکی فوج کا افغانستان سے انخلاء ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف امریکی سیاسی نمائندوں میں امریکی فوج کے انخلاء کے بارے میں غور و فکر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں ہی اطراف نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ طالبان پہ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب اس کی تیاری مکمل ہو۔ میرا خیال ہے کہ نیٹو اور امریکہ دونوں ہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ طالبان پر یہ واضح کریں کہ ہم اس نتیجے کی توقع کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت تک وہاں رہیں گے جب تک افغان حکومت مستحکم نہیں ہو جاتی۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ طالبان امن مذاکرات کریں اور امن معاہدے پر عمل کرتے ہوئے حملے بند کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ ہمیشہ افغانستان میں رہنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہم اسے چھوڑ کر دوبارہ 9/11 سے پہلے والے حالات میں نہیں لے کر جا سکتے۔ I have serious reservations, as I've said, about the Doha Agreement. میرا خیال ہے کہ ہماری افواج اور نیٹو کے افواج کا افغانستان سے انخلاء مشروط ہونا چاہیے، اور طالبان پر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تب تک افغانستان سے نہیں نکلیں گے جب تک وہ دوحہ معاہدے میں کیے جانے والے وعدوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں تشدد جاری ہے۔ گزشتہ 1 مہینے میں ہم نے ان خواتین کی ٹارگیٹڈ ہلاکتیں دیکھی ہیں جو نوکریاں کرتی تھیں اور سول سوسائٹی کا اہم حصہ تھی، لیکن اس طرح کے جرائم کی جواب دہی نہیں ہو رہی۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یورپی یونین کو بھی افغان امن معاہدے سے کافی توقعات وابستہ ہیں۔ اس سلسلے میں افغانستان میں یورپی یونین کے وفد کے نائب سربراہ ہیں آرناؤٹ پاولز، انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین توقع کرتی ہے کہ افغان امن معاہدے کے لیے سیاسی دباؤ میں اضافہ ہو، لیکن ساتھ ہی طالبان کو بھی دوسری سائڈ پہ بات کرتے ہوئے یہ واضح کرنا ہوگا کہ ان کے نزدیک اسلامی روایات میں اسلامی ریاست کا تصور ہے کیا۔ اسد، بہت شکریہ نخوت مالک آپ کا۔